اسٹوڈینٹس، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کیش اسکیمس کی جو فردر کیٹیگری تھی تھرڈ، دیٹ از اسکیمنگ. کیش اسکیمنگ کیا ہوتی ہے؟ اس میں جو ہے کمپنی کا کیش چوری کیا جاتا ہے، اسٹیل کیا جاتا ہے. چوری کیا جاتا ہے لیکن یہ کمپنی کے بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ بھی نہیں ہوتا ہے. ہم نے لارسنی میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہاں پہ کمپنی کے بکس آف اکاؤنٹس میں کیش ریکارڈ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد چوری کیا جاتا ہے، اس لیے وہ ڈیٹیکٹ کرنا ایزی ہوتا ہے. لیکن اسکیمنگ کے اندر وہ کیش ریکارڈ بھی نہیں ہوتا بکس آف اکاؤنٹس میں اور چوری کر لیا جاتا ہے، اس لیے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ہے جنیرک ڈیفینیشن کیش اسکیمس میں کیش اسکیمنگ کی. کیش اسکیمنگ بیسیکلی ہوتی کہاں ہے؟ یہ لاسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، لاسٹ جو آپ کی ہائی لائٹڈ سینٹینسز ہیں. کیش بزنس جیسے کہ بارز، ریسٹورینٹس، وینڈنگ مشینز، ہوم ماڈرنائزیشن، کانٹریکٹنگ گیس اسٹیشنز. اس کی اب ہم اس کی تو میں نے جنیرک لکھا ہے نا بہت کر کے کہ جی اس میں ہو سکتا ہے. اب ہم اس کی بہت اسپیسیفک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اسکیمنگ ایز اے سیل اسکیم، مطلب پہلی کیٹیگری یہ ہے اس کی کہ سیل اسکیم میں بھی ہوتا ہے یہ کیش اسکیمنگ. جیسے کہ آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں اس سے وہی ہم ایگزامپل لیتے ہیں. آپ نے شرٹ جو ہے وہ پرچیز کی ہے. اب اس نے جب آپ نے اس کو شرٹ رکھی تو اس نے ریکارڈ نہیں کی، اس نے اسکین نہیں کیا. اس نے کہا سر یہ 2000 روپیز ہیں دے دیں. آپ نے 2000 روپیز دیے، اس نے اس کو اسکین نہیں کیا اور نہ اس نے آپ کو بل دیا. آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے کسٹمرز ہیں، بہت سے کسٹمرز کی عادت ہوتی ہے وہ بل نہیں لیتے ہیں، صرف ٹیگ کے اوپر دیکھا 2000 لکھا ہے 2000 دیا اور چلے گئے. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی کہ بھائی جان سیل ہی نہیں ہوئی ہے. اس نے نہ اسکین کیا اور نہ اس نے بل بنایا اور سمپل جو 2000 اس نے کسٹمر سے کیش لیا تھا وہ جیب میں ڈال دیا. اب یہ سیل کہیں بھی ریکارڈ نہیں ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک شاپ کے اوپر ایک بزنس مین ہے، جیسے اتنے گروپ سینسفائر ہے، چناب ہے، نشاد، ان کے اتنے آؤٹ لیٹس ہیں، ایک دن میں ہزاروں کسٹمرز آتے ہیں. تو اگر وہ 3-4 کسٹمرز یا 6 کسٹمر 10 کسٹمرز کا بل سکین نہیں کرتا اور اس کی سیل سسٹم کے اندر ریکارڈ نہیں کرتے گا، وہ سارے پیسے جیب میں ڈالے گا. مجھے بتائیں اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تب بھی ڈیٹیکٹ ہوگا جب سال بعد، کوئی 2 سال بعد پوری کمپنی کے جو ہیں وہ جتنے بھی ایسٹس ہیں، جتنا بھی اسٹاک پڑا ہوا ہے اس شاپ کے اندر، وہ کاؤنٹ ہوگا اور سسٹم کے ساتھ میچ کیا جائے گا تو وہ ریکنسائل نہیں ہوں گے، تو تب جا کے وہ پکڑا جائے گا. اور وہ بھی پتہ نہیں کتنے سال بعد اس سسٹم کا اسٹاک اور فزیکل اسٹاک ٹیلی ہوتا. تو اس لیے کیش اسکیمنگ کو ڈیٹیکٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا. جیسے کہ اس کی 5th لائن میں لکھا ہوا ہے، فار انسٹنس دا کیشیئر کین رنگ اپ نو سیل اینڈ پاکٹ دا کیش. وہ سیل کا ریکارڈ ہی نہیں کرے گا اور کیش کو پاکٹ میں ڈال لے گا. نیکسٹ آپ کے پاس اسکیمنگ کیسے پاسبل ہو سکتی ہے؟ ریسیویبلز لیپنگ اسکیم کے تھرو. اچھا اب یہ کیا چیز ہے؟ اب میں کہتا ہوں جی میرے پاس 4 کسٹمرز ہیں ABCD. میرے پاس ایک کسٹمر آیا، اس نے مجھے پیمنٹ کی، میں نے وہ پیمنٹ کو کیا کیا؟ چوری کر لیا. اب میں نے لوگوں سے کیش کلیکٹ کرنا. آپ نے دیکھا کمپنیز نے کیشیئرز بیٹھائے ہوتے ہیں، میں نے کیش کلیکٹ کرنا ہے. مجھے A نے پیمنٹ کی ہے، میں نے وہ جیب میں ڈال لی. پھر میں نے کیا کیا؟ جو B نے مجھے پیمنٹ کی وہ پیمنٹ کو میں نے A کو پے کر دیا. جب مجھے C نے پیمنٹ کی، اس C کی پیمنٹ سے میں نے B کو پے کر دیا. جب مجھے D نے پیمنٹ دی تو میں نے C کو پے کر دیا. تو اس میں ایک پیمنٹ مس ہے، وہ جو A نے پے کی تھی. اور آبویسلی اس کو آپ اس پروسیس کو اب زیادہ دیر تک لنگر آن نہیں کر سکتے. جو بندہ کیشیئر یہ کر رہا ہے اس کو خود یاد نہیں رہتا کہ کس کو میں نے کتنی پیمنٹ کی تھی، کس کی میں نے کتنی پیمنٹ چھپائی تھی. تو ایٹ اینڈ کیا ہوتا ہے؟ بلون جو ہے وہ بلاسٹ کر جاتا ہے. آپ کو بتانا پڑتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پھر آپ کا یہ فراڈ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے اور یہ پکڑا جاتا ہے. اور اس کو بہت زیادہ دیر تک کنٹینیو کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے. اور تھرڈ ہے ہمارے پاس اسکیمنگ ایز اے ریفنڈ اسکیم. اب یہ کیٹیگری کیا ہے؟ ریفنڈ اسکیم کیا ہے؟ ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. The perpetrator is in place to notice an overpayment by the company and thus a refund is due. When the refund is paid back to the company, the perpetrator intercepts the refund and converts that check to cash. اس کو میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ آپ کی کمپنی نے غلطی سے ایک کمپنی کو اوور پیمنٹ کر دی، امپلائی کو پتہ لگ گیا. اب اس کمپنی نے اس اوور پیمنٹ کو دوبارہ
اس کمپنی کو پے کر دیا کہ یار یہ آپ نے مجھے اتنی پیمنٹ زیادہ کر دی ہے تو آپ یہ رکھ لیں. تو جو امپلائی اس میٹر کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے اسے پتا تھا یار 1 لاکھ روپیز کی پیمنٹ ہونی تھی 130 کی ہو گئی, 130 کی پیمنٹ چلی گئی. اب اس کمپنی نے دوبارہ کہا جی یہ لیں جی آپ نے 1 لاکھ پے کرنا تھا, 130 کیا, 30,000 کی ایکسٹرا پیمنٹ ہے یہ آپ لوگ لے لیں. اب وہ کیا کرے گا, وہ شاید کمپنی کو کہہ دے گا یار آپ یہ کام کریں, یہ ہم نے نا کسی کو پیمنٹ دینی ہے, آپ اس نام سے چیک بنا دیں. اب جب وہ ٹائٹل وہ والا رکھوائے گا کہ وہ والا ٹائٹل ہوگا جو اس نے ایک اپنی کمپنی کھولی ہوگی فراڈ کرنے کے لیے. دیکھیں فراسٹر نے اپنی ساری پلاننگ کی ہوتی ہے کہ اس نے کیش کو کیسے ڈیل کرنا. تو اس نے جو ایک کمپنی کھولی ہوگی, اس کے جو اس نے بینک اکاؤنٹ کھولا ہوگا اس کمپنی کے نام سے, تو وہ جو پیمنٹ ایکسٹرا آ رہی ہوگی تو اس کمپنی کو کہے گا کہ سر یہ جو ایکسٹرا پیمنٹ آ رہی ہے نا 30,000 کی, یا تو آپ مجھے کیش کا چیک بنا دیں یا مجھے آپ کیش میں دے دیں, یا اس ٹائٹل کا جو ہے نا آپ مجھے چیک بنا دیں کیونکہ ہم نے آگے پیمنٹ کرنی. تو وہ کمپنی جب کرے گی آرام سے وہ چیک پکڑے گا اپنے بینک میں ڈپازٹ کرا دے گا اسی اکاؤنٹ سے, یا تو وہ جیب میں کیش ہوا تو جیب میں ڈالے گا, کیش کا چیک ہوا تو وہ بھی جا کے جو ہے وہ ودرا کرا لے گا. تو یہ ہوتی ہے اسکیمنگ ایز اے ریفنڈ اسکیم کہ جب کچھ آپ پیسے زیادہ دے دیتے ہیں تو ریفنڈ آتا ہے, تو جو فراسٹر ہوتا ہے اس ریفنڈ کے ساتھ پلے کرتا ہے اور وہ کہیں ریکارڈ نہیں کرتا. تو یہ تو ہمارا کیا اسکیمز میں اسکیمنگ کیسے ہوتی ہے.